Islam for all, Islam for all, Islam for all, Islam for all. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلے سائمین مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، اور آج کا پروگرام ہمارا سیٹ دے سکتے ہیں آپ، بڑا ہی یونیک اور منفرد قسم کا سیٹ بنایا جی انہوں نے، اور پروگرام کا نام ہے اسلام فار آل۔ دیٹ ول بی اے پوڈ کاسٹ اسٹائل پروگرام، اور ظاہری بات ہے ہمارے ساتھ جو بھی گیسٹ اسپیکر ہوں گے ان کے ساتھ بڑا کینڈیڈ ماحول رہے گا، ہم آپس کے اندر کچھ چٹ چیٹ کریں گے اور ایک موضوع ہمارے پاس ہوگا۔ اوور آل پروگرام کا نام آپ نے دیکھا ہے اسلام فار آل، یعنی ایز اے سوسائٹی ایوری مائکرو اینڈ میکرو، ایوری انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو پرابلم، جو بھی آپ کو انفرادی، اجتماعی، چھوٹی بڑی، درمیانی جو بھی مسئلہ ایک معاشرے میں درپیش ہو سکتا ہے، اسلام اس کا مکمل، جامع اور بہترین حل فراہم کرتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جس بھی پرابلم کو اٹھا کے دیکھ لیں، when you consult Islam you will find a complete solution۔ ہم بھی اسی طرح کے موضوعات لے کر آئیں گے اور ان موضوعات کے ذریعے آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو بتانا چاہیں گے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، جس بھی جگہ پر آپ موجود ہو، ٹرائی ٹو گیو یور فیڈ بیک۔ مدنی چینل کے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں، مدنی چینل کو فیڈ بیک دیں اور اپنی رائے شیئر کریں۔ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہمارے لیے بڑا ہیلدی ہوتا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک انسان کی زندگی میں مشکلات، تکالیف، ہنڈرنسز، آبسٹیکلز، ہارڈشپس یہ مسٹ ہے۔ اٹس اے کمپلسری کوشچن۔ جسٹ لائک آکسیجن از مسٹ فار لیونگ، سیم از ہارڈشپس آر آلموسٹ مسٹ وین یو آر لیونگ آن دا فیس آف ارتھ۔ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، آکسیجن آپ کو چاہیے زندگی کے لیے، تو سمجھ لیں یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آلام، یہ مصائب، یہ بھی مسٹ ہیں۔ یہ جو آپ کے گرد بزرگ افراد رہتے ہیں بڑی عمر کے، ان سے پوچھ کے دیکھیے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس انداز سے زندگی کے ہر موڑ پر یہ پریشانیاں آئیں، اور جب پریشانیاں آتی ہیں انسان فوراً سلوشن دیکھتا ہے، فوراً حل کی طرف جاتا ہے کہ کیا میں حل نکالوں اس کا، کیا اس کا طریقہ ہو کہ میں اس پریشانی سے نکل آؤں، اور کیا ایسی بات ہو کہیں سے مجھے اچھا مشورہ مل جائے، کوئی کتاب پڑھ لوں، کسی بندے سے مل لوں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ۔ تو استخارہ کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ بہرحال بہت سے کوشچن میرے بھی ذہن میں، آپ کے بھی ذہن میں ہیں۔ سو لیٹس ویلکم اور گیسٹ مفتی شفیق صاحب۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ جی مفتی صاحب، لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ آئیے آپ کے پاس چلتے ہیں۔ مفتی شفیق صاحب جناب ہم سب کی فیوریٹ شخصیت ہیں اور مدنی چینل کے بڑے رینوٹ پرفارمر بھی ہیں، اور دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، اور استخارے کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین آج ہم ان سے لیں گے۔ مزید بھی انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی، چائے بھی پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہمارا پوڈ کاسٹ اسٹائل پروگرام چلتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو یہی آپ ارشاد فرمائیں نا کہ استخارہ، بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا جو مطلب ہے، اس ورڈ کا کیا ہے، اور پھر اس کا کیا، وٹ از استخارہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ بیسک اس کا جو معنی ہے، کسی بھی کام کے اندر جب آدمی دونوں طرف اس کی رائے بنتی ہو، یہ کام کروں یہ کام نہ کروں، اس کے اندر کسی ایک کو فیصلہ کرنا، کوئی سلیکٹ کر لینا، اس سلیکشن کے اندر جو آدمی کو کچھ تذبذب ہے، کوئی شک کی کیفیت ہے، یا اس میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس میں خیر طلب کرنا، جیسے ہم کسی عام سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مشورہ ہے، رائے، اس سے بھی آدمی خیر طلب کرتا ہے۔ استخارے میں یہ ہے کہ آپ رب سے خیر طلب کر رہے ہیں، اچھا، یعنی خاص طور پر جو استخارہ ہے اللہ سے، گویا کہ آپ وہ مشورہ کر رہے ہیں، رب سے خیر طلب کر رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو جو اس معاملے کے اندر کوئی ایسے اشارے مل جاتے ہیں، یا ذہنی طور پر یا قلبی طور پر اطمینان ہو جاتا ہے، تو یہ خیر طلب ہی کہلائے گا۔
تو استخارہ بیسک تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو بڑی اس کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے استخارہ ایسے سکھایا ہے کہ جیسے قرآن کی صورت سکھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ ان کو قرآن کی صورتیں سکھائیں، فرمایا استخارہ بھی ایسے ہی سکھایا ہمیں۔ تو وہ ہے نماز استخارہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ استخارے کی نماز ارشاد فرمائی کہ اس طرح آپ رب سے خیر طلب کرو۔ تو بیسک یہی ہے خیر طلب کرنا۔ اب پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کہاں استخارہ ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، کہاں استخارے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہمیں مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلب اس دور کے تو مسائل پرابلمز اور تھیں، آج کے دور کے اندر ظاہر بات ہے فرق ہے، تو یعنی استخارہ جو ہے یہ اسلامی معاشرے میں اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، اور آبویسلی یعنی مسائل مشکلات تو انسان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اصل میں اس کا تعلق مشکلات سے نہیں ہے، بیسک یہ نہیں کہ کسی خاص پرابلم میں مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یا وہ نماز حاجت سکھائی ہمیں صحیح صحیح، کہ ہم نے اگر کئی مشکلوں سے نکلنا ہے تو اس کے لیے ہم نماز حاجت کا سہارا یا کوئی اور وظائف وغیرہ اور پڑھیں۔ جی ہاں، اور اس کی جو تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ صلاۃ الحاجت نماز کا میں ارشاد فرمائی۔ یہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کی رائے بنتی ہے کہ کروں نہ کروں، ٹھیک ہے، اب وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر آدمی کسی مشکل میں ہی پھنسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جاننا چاہتا ہے میرے لیے بہتری ہے یا نہ بہتری ہے تو کیا ہے۔ سب یہاں پر ہی بات کر لیتے ہیں، پھر زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں، زندگی ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ دو راہیں آ گئی ہیں، یا دو سے بھی کافی زیادہ راہیں آ گئی ہیں، تو کون کون سے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں بھئی دیکھیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اب بزنس میں اس کے پاس کئی طرح کے معاملات ہیں کہ وہ کہاں پیسہ اپنا انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کہاں بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اب بالفرض 2-4 آپشن ہے اس کے پاس، اب اس میں سے ایک فیلڈ اس نے اختیار کرنی، تو یہ استخارے کی مدد سے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، رشتہ ہے، اب رشتے میں ابھی تک استخارہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا کہ جن میں آدمی 100% پورا فیصلہ بھی کر چکا ہے، سب کچھ ہو گیا، منگنیاں بھی کر دیں سب، اور اب کہے کہ استخارہ کر لو، نہیں۔ جب آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا پھر آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ ابھی یعنی گویا کہ جیسے ابھی دیکھا ہے، اب آدمی چاہتا ہے کہ اس کی آگے مزید بات بڑھائی جائے نہ بڑھائی جائے، رشتہ کیا جائے نہ کیا جائے، یہ استخارے والی۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں استخارے کو اس طرح استعمال کر لیا جاتا ہے، اور وہ استخارہ یہ ہوتا بھی نہیں ہے، خاص طور پر نماز والا استخارہ وہ کسی اور سے کروا لیا جاتا ہے، یعنی فلاں سے ہم نے کرا لیا، فلاں سے ہم نے جو جائز طریقے سے اگر کوئی اس کے علاوہ بھی کسی طریقے سے استخارہ کرتے ہیں، چاہے تسبیح کا استخارہ ہو، کوئی ذکر و اذکار کا استخارہ ہو، یہ کسی اور حوالے سے، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن ہر مسلمان کو استخارے کی جو بیسک وہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کتنا یقین رکھنا ہے، اس کے اوپر کیا یہ قطعیت والا معاملہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور کی طرف ہم بڑھ ہی نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں سیکھ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا۔ سر یہ جو بھی اپنے 2 مثالیں دی ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں قطعیت والا اور استخارے سے جو آپ کو سائنس ملے، جی، سو ناؤ وٹ از دا امپورٹنس آف دیز سائنس، کہ اب آپ نے ان سائنس کے اوپر کتنا زیادہ مطلب عمل کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ بھی آپ نے 2 جو باتیں بتائی ہیں، ایک تو بزنس اور ایک رشتہ، شاید واقعی استخارہ سب سے زیادہ معاشرے میں انہی 2 باتوں پہ کیا جاتا ہے۔ اصل میں 2 ہی، اگر یوں بزنس بھی کر لیں، اس میں جاب بھی کر لیں، آپ جاب کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جاب میں بھی کئی طرح کی، پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کہیں اور انہوں نے جانا ہے، تو بھی وہ ایک طرح کی رائے طلب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے استخارہ کرتے ہیں بعد۔ تو یعنی یوں سمجھے تو ہم کئی طرح کے ہیں۔ اچھا، اس میں اور بھی ہیں آپ کے سفر کے حوالے سے بھی، مثال کے طور پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اب سفر کے لیے ایک تو وہ ہمیں اوقات ہیں جو خاص طور پر حدیث نبوی میں تعلیم جس کی فرما دی گئی، لیکن پھر بھی آدمی اپنے سفر کے اعتبار سے اس مہینے میں کروں، اگلے مہینے میں کروں، کیا کروں، تو اس کے لیے بھی نماز استخارہ ہے۔ اصل میں ہم دیکھیں نا، تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم غور کریں تو ہمیں اپنے زندگی کے ہر معاملے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور ذکر سے جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، بندے کے اندر ایک عاجزی بھی رہے کہ میں عاجز بندہ، اور ہے ہی عاجز، اس میں یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جھکا رہے، جڑا رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سجدہ ریز رہے۔ تو
اب اس میں ہمارے پاس جتنے بھی امور زندگی کے ہیں، جتنے بھی امور ہیں، تو ان میں ہر اعتبار سر سے جو آپ نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا اس پہ لے کے مدنی چینل کے ناظرین پھر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. آپ بالکل صحیح ارشاد فرما رہے ہیں کہ جدید دور ہو جائے یا جدید ترین دور ہو جائے، ماڈرن ایرا آ جائے، دین اسلام اتنا زبردست دین ہے. ہم سے ایک صاحب نے پوچھا جناب میں انجینئر ہوں، تو بینگ این انجینئر مجھے دین اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، کہ انجینئر کو کیا رہنمائی دیتا ہے. دیکھیں آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فائنانس آفیسر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ لائر ہیں، اینٹیں اٹھانے والا مزدور ہے، یا کسی بڑی مملکت کا صدر ہے، یا کوئی بہت بڑا جرنیل ہے، جس بھی شعبے سے وابستہ ہے. کمال یہ ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی اس فیلڈ کے اینگل سے آبزرو کرے گا، اس کو مکمل رہنمائی مل جائے گی. بالکل. آپ نے کب رہنمائی حاصل کرنا چاہا یہ تو بتائیں نا. یعنی جس طریقے سے اپنا تھیسس، اپنے پروجیکٹس آپ بناتے ہیں، کیا اس طریقے سے کبھی پروجیکٹ بنایا کہ میں جاؤں اور رہنمائی حاصل کروں؟ ایسا نہیں ہوا، ایسا بہت کم ہوا ہے. آپ نے ایکسپرٹ سے بھی نہیں ڈسکس کیا، نہ آپ نے اس ٹیکسٹ کو پڑھا ہے آج تک جو آپ کو رہنمائی دے سکے. مجھ نے فرمایا کہ اسلام ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے. آپ صبح اٹھنے میں دیکھ لینا، آپ انجینئر ہیں، آپ نے انجینئرنگ فرم میں جانا ہے، صبح اٹھتے ہیں، آپ اٹھ کے دعا پڑھیں، اٹھ کے نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تفسیر پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں، ناشتہ کر رہے ہیں سنت کے مطابق، اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے السلام علیکم، اور پھر آتے ہوئے جو کولیگز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ باس کے ساتھ لیگ پولنگ نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، رشوت، ان سب چیزوں سے بچنے کا حکم کس نے ہمیں دیا؟ اور بتائیے ان بیسکس کے اوپر اگر عمل کر کے واپس رات کو گھر آتے ہیں، سکون اطمینان کی صورت کیسی؟ اور سب سے بڑھ کر جتنی دیر آپ آفس میں رہے، کاروبار میں رہے، نمازوں پہ نمازیں آ رہی ہیں ایک خاص انٹرول کے ساتھ، آپ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، بسم اللہ شریف سے شروع کریں، کھانا کھا رہے ہیں، اس کی دعا ہے کھانے کی اور وہ چیز ہے. تو دس مینس دیٹ آور لائف از ٹوٹلی گورنڈ، ہماری لائف پوری سپروائزڈ ہے. اچھا وہ سب جو آپ نے بات کہی اس میں جس طرح کاروبار، سفر اور شادی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاملات جس میں واقعی مستقبل پہ پورا کرٹن پڑا ہوتا ہے، یعنی کالا کپڑا گرا ہوا، واقعی کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا، ایوری تھنگ از آن رسک. شادی کے بعد جب آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہیں، ہمیں بھی کچھ لوگ آ کے بتاتے ہیں، وہ جی پہلے تو کیا سمجھا تھا، بعد میں کیا ہو گیا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. یعنی بالکل وہ چیزیں جس میں مستقبل ڈارک ہے، ہمیں قطعاً اندازہ نہیں کہ کیا سمجھ رہے ہو کیا جائے گا. میں کپڑے کا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، شروع کروں گا تو کیا ہو جائے گا. یعنی جہاں مستقبل بالکل سائلنٹ اور ڈارک ہے، وہاں پہ استخارہ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. یعنی دائرہ جو بڑے بڑے اہم کام ہیں اور جن کے اندر آدمی کو بعد میں کوئی پچھتاوا بھی نہ، تو کہ حدیث رسول میں یہ بات تو لازمی طور پہ ارشاد فرما دی ہے، ما خوابہ من استخارہ، کہ اس کو نقصان نہیں ہوگا جو استخارہ کر لیتا ہے. اچھا اس کو نقصان نہیں ہوگا. اگر واقعی اس نے اچھے اور شریعت کے مطابق استخارہ کر لیا تو کم سے کم اس کو نقصان نہیں ہوگا اس میں، یعنی وہ پھر پچھتاوا نہیں اس کو ہوگا. جیسے حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ جس نے کسی سے مشورہ، رائے طلب کر لی، اسے ندامت نہیں ہوگی، اسے بعد میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے یہ رائے طلب کر لیتا، کسی اہل رائے سے پوچھ بھی لیتا. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اگر ہم کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے وہاں ہمیں بہتری نظر آئے گی، اور ہو سکتا ہے ہم اس نقصان سے بچ بھی جائیں جو بغیر اگر استخارے کے ہم اس طرف جائیں تو وہ نقصان ہمیں اور ہو سکتا ہے کہ نقصان بڑا کوئی پہنچنا تھا، استخارے کی برکت سے وہ لیس انٹینسٹی پر آ گیا. ہمارا فائدہ ہی ہے، فائدہ یہ ہے. لیکن اس میں دائر ہے یہ بنیادی باتیں تو ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیں ہر طرح کے کہیں آدمی کے نقصان یا یہ وہ کوئی کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بعض جو ازدواجی زندگی ہے، جو میاں بیوی کے زوجین کی زندگی ہے، تو یہ ظاہر ایک پوری زندگی ہے. اس میں اونچ نیچ ہو جانا، اس میں یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ ہونا ہی نہیں ہے. یہ اس کا جو ہے وہ نہ ہمارے دین نے ایسی ہمیں تعلیم دی. ہمیں دین نے دونوں رخ بتا دیے، شوہر کو بھی انداز بتا دیے، بیوی کو بھی انداز بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آج میرے پاس 70 عورتیں وہ شوہروں کی شکایتیں لے کر آئیں گے. 70 عورتیں. فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے ہیں یا جن کی شکایت مجھ تک پہنچی ہے. تو یہ اچھے اوصاف والے افراد نہیں ہیں. تو یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، یعنی عورتیں ہیں تو آپ نے یہ مردوں کو خطاب فرمایا، مردوں کو ہی خطاب فرما کے کہا کہ تم میں سے بہترین جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور فرمایا میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنی آل کے ساتھ اچھا ہوں، یا اب یہ اپنے شوہروں کو.
پھر آپ جب عورتوں میں بھی آپ نے خطاب کیا یا عورتوں کو آپ نے کوئی واعظ و نصیحت کی بات، تو وہاں بھی فرمایا کہ تمہاری اکثریت میں دوزخ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر ناشکری والا پہلو زیادہ ہے، تو تم اپنے شوہروں کی ناشکریاں نہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو۔ وہاں یہ ترغیبات ارشاد فرمائی۔ اور وہ عورت جو اپنی پاک دامنی عفت کا خیال رکھے، عزت کا خیال رکھے، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ تو بیسک وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تعلیم ویسے ہی سیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا اور اس کے بعد ٹوٹلی ہم اسی پر منحصر رہیں اور بقیہ کام ہم نے خود، جو میرے لیے تعلیم ہے میں وہ چھوڑ دوں، جو سامنے والے کے لیے تعلیم ہے وہ چھوڑ دیں۔ یعنی جب نے استخارہ کرتے ہوئے ایک اسلام کی بات مانی تو اس کے بعد بھی اسلام کی باتیں ظاہر ہے بات ہی ماننی ہے، یہ سب کچھ مان کر ہی اور اسی پر چلنا ہے، کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ہم نے کیا اور بقیہ ہم سب آزاد ہو گئے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور پھر کل کو کوئی نقصان ہو تو ہم اس کو استخارے پہ ڈال دیں کہ ہم نے استخارے پہ۔ صحیح ہے، دیٹ واز ویری گڈ، زبردست انفارمیشن آپ نے دی، اور ساتھ سمجھایا بھی کہ شادی کے معاملے میں آپ نے استخارہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس استخارے کے ساتھ ہی سارا کچھ ہو گیا، ساتھ دم ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بلکہ آگے بھی شادی کے معاملات میں بہار شریعت ہے، اس کے اندر بڑے اچھے ٹاپکس دیے گئے ہیں اور بھی بڑی اچھی بکس ہیں۔ اچھا وہ سب اس میں استخارے پہ آتے ہیں دوبارہ سے، اور یہ ہے کہ استخارہ کون کر سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ واٹ از دا میتھڈ ٹو پرفارم استخارہ اینڈ ہو از ایلیجیبل ٹو ڈو اٹ؟ دیکھیں استخارہ کون کر سکتا ہے؟ استخارہ تو بیسک جس کو یہ معاملہ درپیش ہے وہ استخارہ کرے، اچھی بات ہے۔ اچھا اگر انہی میں سے مثال کے طور پہ کوئی اور بھی کرتا ہے، کرنا بھلے دوسرے کے بارے میں، مثال کے طور پہ والدہ کر رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اب والدہ استخارہ کر سکتی ہے، والد چاہ رہے ہیں کہ وہ استخارہ کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کی باقاعدہ دعا ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا، وہ ہے کہ رات کو 2 رکعت نماز پڑھنی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا استخارہ ہے۔ کسی کو دعا آتی ہو تو یہ منوان یہی دعا اسی طرح پڑھتے رہے۔ اچھا اس میں یہ دعا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو اس کی پکچر لے لیں، یا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی کتاب ہے مدنی 5 سورہ، آپ وہ لیجئے اور اس کو آپ دیکھ کر دعا پڑھیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دعا بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ نے کیا اللہ سے مانگا ہے۔ اچھا یہ دعا ہے، دعا کے بعد آپ ذکر و اذکار کرتے ہوئے آرام کریں۔ اب آپ کو کچھ علامات بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے بل پر کوئی سبز ہے، کوئی کسی کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف اشارہ ہے، اور اگر سرخ ہے تو اس میں یہ ہے کہ نہ بہتری کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آج ہی رزلٹ ہو جائے، اچھا ہاں اس کا بھی کہ بلکہ یہاں تک آ گیا کہ 7 مرتبہ استخارہ کرو، اچھا یعنی 7 دن آپ اس کو استخارہ کریں، یوں نہ مت۔ مسئلہ یہ تو سبحان بھائی کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ظاہر ہے آج کل کے شارٹ والا دور ہے، فاسٹ بالکل فاسٹ کرنا، ویڈیو بھی آدمی لمبی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے بالکل شارٹ کلپ ہو اور مختصر ہو، ہم نے وہ دیکھنی۔ اچھا استخارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اچھا اب جو شارٹ چلنے ہیں تو وہ اب تو واٹس ایپ کے کئی گروپس ایسے ہیں استخارے کے نام کے بنے ہوئے، جی وہ یہی بتا رہا تھا کہ یہ والا کام جو گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی بھی آفر کرتی ہے استخارہ سروس ہے، اور اب تو اسی کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک عام اوورال بھی اتنا چل رہا ہوتا ہے، اور باہر اتنی چوکنگ ہوتی ہے، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے وہیں استخارہ، اس کے اترنے سے پہلے رزلٹ آ گیا، ٹھیک ہے فلاں یہ وہ۔ دیکھیں جو تو جائز اور شریعت کے مطابق کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کو تو ہم منع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک جو بزرگوں سے یہ والے بھی ثابت ہیں انداز کرنے چاہیے، دعوت اسلامی بھی اسی لیے اس کام کے لیے اور یہ سروس مہیا کرتی ہے تاکہ لوگ پھر ادھر ادھر نہیں جائیں، کہیں ایسا نہیں ہو کوئی، کیونکہ ہمارے یہاں سے الحمدللہ جو استخارہ کی ٹیم ہے ان کو باقاعدہ یہ تربیت دینی بھی دی جاتی ہے کہ کن چیزوں میں استخارہ ہو ہی نہیں سکتا، لوگ ان میں بھی کروا کے بیٹھے، انکار کر دیتے ہیں، لوگ ان میں بھی تو وہ منع کر دیتے ہیں، یہ استخارہ نہیں ہو سکتا، یہ استخارے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا کئی اور چیزیں آتی ہیں ان کو کہ یہ استخارہ کر کے دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ پہلے مفتی صاحب سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ کام کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں ہے، پھر ہم استخارہ کریں گے، تو یوں کافی حد تک اس میں کہ تاکہ لوگ اٹیچ بھی رہیں اور دینی طور پر درست ان کا یہ معاملہ ہو۔
لیکن ہم جو ٹاپک آج خاص طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت استخارہ، یعنی ہر آدمی گھر بیٹھے ہوئے، ہر آدمی یہ بھی نہیں چاہتا نا کہ میں کہیں فون کر کے کر لوں، میں پریشانی بتاؤں، اپنے رب سے خود بھی اپنا تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے. شوہر ہے، بیوی ہیں، گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، آپ بچوں کو سکھائیں یہ نمازیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری عوام ہے یا تعداد ہے، اس نے سونا ہے رات کو ٹی وی کی اسکرین دیکھتے دیکھتے یا سوشل میڈیا کو آخری حد تک دیکھتے اب سونا ہے جا کے، ٹھیک ہے. اور سوتے ہی انہوں نے یہ دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، اٹھتے ہی موبائل دیکھنا ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں، وہ بولتے ہیں مولانا صاحب بہت لمبا چوڑا بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، دعائیں پڑھو، پھر درود ذکر پڑھتے سو جاؤ، بات بھی نہیں کرو یا اس وقت سو جاؤ. تو ظاہر ہے پھر اس طرف لوگ کا رجحان کم ہو جاتا ہے. اور وہ لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے. میں کہتا ہوں جس بزنس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال وقف کرنے اور یومیہ طور پر آپ نے 8 سے 10 گھنٹے یا 6 گھنٹے آپ نے اس بزنس کی طرف لگانے، تو اگر آدھا گھنٹہ اس پہ لگتا ہے تو کرنا چاہیے، اس نماز پہ بھی کرنا چاہیے. تو اس کو ادا کرنا چاہیے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس میں برکت بھی انشاءاللہ، یعنی پراپر وے یہی ہے. پراپر وے. صاحب آپ نے جو فرمایا نا کہ کاروبار میں بھی اتنا ٹائم آپ نے گزارنا ہے، تو اس کے سٹارٹ میں یہ پڑھ لیا جائے. تو آپ رشتے میں بھی تو دیکھیں نا، یعنی جس پارٹنر کو آپ چن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنی غمی خوشی کے لمحات میں ایک پارٹنر آپ چن رہے ہیں. بالکل. اپنی جو سیر و تفریح اگر آپ نے کرنے جانا ہے تو اس کا پارٹنر چن رہے ہیں. آپ کی انکم کو جو شیئر کرے گا وہ چن رہے ہیں. جی. آپ کے بچوں کا جو سب سے پہلا سرپرست بنے گا وہ چن رہے ہیں. جی. اور سمجھ لیں کہ ہر غمی خوشی کے اندر اور جس کے ساتھ دن کا بیشتر وقت آپ نے گزارنا ہے وہ چن رہے ہیں. یعنی آپ یوں نہ سمجھیں کہ صرف ایک پارٹنر آپ کے گھر آ جائے گا، جی. بلکہ آپ کا بہترین دوست، بہترین غم خوار اور ہر طرح سے بہترین آئے گا. اور ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس دعا کرے میرے بچوں کا وہ سرپرست ہے تو بس زندگی گزر جائے. زبان کا بڑا تیز ہے یا زبان کی بڑی تیز ہے، نہیں بسر ہو رہی زندگی، اور بس اب دعا فرمائے وقت کٹ جائے. یقین کریں دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی کس طریقے سے اب یہ کام چلے گا. بہرحال جیسے آپ نے فرمایا کہ استخارہ اگر آپ نے کیا اس وقت وہ ٹھیک بھی آ گیا، بعد میں آپ نے رولز کا خیال نہ رکھا، بعد میں آپ نے اونچ نیچ اور بیلنس کو برقرار نہ رکھا، تو گھر کے گھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی، استخارے کا جو علم ہوتا ہے نا وہ ایسا یقینی اور قطعی نہیں ہے کہ ہم کہ جو کچھ نظر آیا یہی قطعی طور پر ہے، بالکل یقینی طور پر ہے، نہیں، بلکہ ایک اسے اصطلاح میں ظنی کہا جاتا ہے. ذہنی مطلب نقصان، اسے اصطلاحاً ظنی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں قطعیت کے ساتھ یقین نہیں رکھنا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ یعنی اس کی جانب مخالف وہ بالکل غلط ہی غلط ہے اور اس پر عمل کرنے سے کوئی گناہگار ہو جاؤں گا، ایسا نہیں. استخارہ کر لیا یا کروا لیا اچھی بات ہے، اب اس پہ عمل کرنے مناسب ہے، اچھا ہے، بلکہ اسے مستحب تک فرمایا گیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہ کوئی فرض و واجب اور آدمی گناہگار ہو جائے کہ اس کے برعکس کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. لیکن چونکہ آپ نے ایک استخارہ کیا ہے، یہ تو اب جو آیا ہے تو بہتر ہے اس پر عمل کر لیا جائے. یا ہماری عوام میں 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کسی کام کو منع کر رہے ہیں نا، اس کو استخارے پہ لگا دیں گے. اچھا یہ بھی رشتہ ہے، دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا. اچھا مشہور بھی کچھ ہوتے ہیں کہ یار فلاں ہے نا اس کا استخارہ تو نام ہی آئے گا نا، تو اس سے کروا کے اس کو روک دیتے ہیں. یعنی اس کو کرا دے، اب اس سے فلاں سے کروا لیا اور اس سے کروا کے ان کو بول رہا بھی آپ وہ استخارے میں بنائیں. اچھا دوسری پارٹی کہہ رہی ہوتی کہ یار ہم نے کروایا صحیح آیا ہوا ہے، ہم نے جہاں کروایا ہے وہاں استخارہ صحیح آیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کروا کے آ گئے کہ یہاں منع آ رہا ہے. اچھا دونوں چیزوں میں ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استخارہ کر کے بھی نقصان ہو ہی سکتا ہے، ممکن ہے. اور یہ بھی ہوا کہ استخارے سے برعکس آپ نے عمل کیا تو نقصان ہوا، تو یہ تو 100% ہے کہ پھر آدمی یہی کہے گا کہ یہ مجھے اس وجہ سے ہوا ہے. تو ادھر ہم نے اپنے بارے میں جو بھی نقصان ہو، ہمارا نفع نقصان اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہی ہے، تو اس کو کسی طرح ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو بس قسمت میں تھا نقصان ہو. یہ یہاں پر مصطفیٰ ایک بڑی پہلی بات جو آپ نے فرمائی نا وہ لکھی ہوئی تھی یہاں پر، and I was deeply impressed کہ
بعض اوقات انسان اللہ پاک سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے بہتر ہو وہ ہو جائے، تو اللہ پاک اس کے لیے وہ کام عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اس کے جی میں آتا ہے کہ میں نے اللہ پاک سے یہ چاہا تھا کہ مجھے وہ کام ملے جو میرے لیے بہتر ہے، لیکن وہ کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ پاک نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا وہی بہتر تھا۔ مطلب یہ تو وہ دعا والا کانسیپٹ لگ رہا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے فوراً پوری ہو جائے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں ہے۔ اب ماں کے سامنے بیٹا بچہ چھوٹا ضد کر رہا ہے کہ چمکیلی چیز مجھے دی جائے، جی بالکل، وہ نہیں دے رہی کیونکہ وہ بلیڈ ہے، اس کو تو نہیں اس کا بات کا پتہ، اس کو تو فوراً چاہیے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا۔ بڑا عجیب کانسیپٹ مجھ سے بن گیا ہے۔ شروع بھی ہم نے بات کی، جی جی چھوٹا کلپ چاہیے، فاسٹ فوڈ کا برگر چاہیے۔ پہلے زمانوں میں کہتے تھے کہ دادی اماں ایک رات پہلے سالن ہندیا چڑھاتی تھی، ساری رات وہ کڑتا رہتا تھا نا، صبح ذائقہ آتا تھا اس کا۔ اب وہ پیزے کے بیچ میں مارے نا انگلی تو وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مثال دیتے کہ مطلب اوپر سے گرم ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں، اس پہ پورا کام نہیں کیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا ایمان ہے کہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ظاہر ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کو اللہ پاک پہ توکل رکھنا ہے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے، کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ چاہے خیر میں سے شر میں سے، وہ سب کچھ ہے من جانب اللہ۔ ہاں اگر ہمیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کریں گے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ بات اب میں واضح طور پر فرما دی گئی کہ جو تمہیں برائی پہنچے تو اسے تم اپنے نفس کی ہی گمان کرو کہ یہ ہمارے نفس کی شرارتوں پہ، کوئی برائیوں پر یہ ہوا ہے، اور جو اچھائی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اس کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں۔ تو استخارے میں بھی اگر بالفرض اس پر عمل نہ کیا، جانب مخالف چلا گیا، وہ کام اس نے کر لیا اور کام میں اس کو کوئی نقصان ہی ہو گیا، کچھ بھی اس کو ہو گیا، تو بھی یہ استخارے کی وجہ سے وہ نہ کہے کہ میں یہ ہوا تھا، اور اگر نقصان نہ ہوا تو بھی استخارے کو حقیر نہ جانے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی کے استخارے میں یہ کام آیا کہ یہ کرو، اور اس نے اس کے برعکس کیا اور اس کو برعکس میں فائدہ ملا، برعکس کرنے میں ہی اس کو فائدہ مل گیا، حقیر نہ۔ تو استخارے کے بارے میں سے کوئی ایسا نہیں وہ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے کرنے کا انداز ہی اس طرح کا نہ ہو، بالکل صحیح۔ آپ کے کرنے کا اور یہ جو نشانیاں بیان کی نا، خواب میں کچھ نظر آئی ہے، وہ بیسک احادیث طیبہ میں تو اس طرح کی چیز نہیں بیان فرمائی گی۔ ہاں شارحین نے یہ ضرور اسے بیان کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نظر آئے گا ہی آئے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر بھی اگر ایک قلبی طور پر رجحان کسی چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے، ایک ملان یقینی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ یہ کر لوں، تو یہ بھی وہ اشارہ ہی سمجھے۔ اب خواب میں کسی کو کچھ ہی نظر نہ آیا، 7 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، اس نے کیا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا، یا جو چیزیں بیان کی اس سے برعکس ہی کوئی نظر آ رہا ہے۔ ہر خواب میں کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہے، کوئی تعبیر ہے، اگرچہ اس کے بتانے والے محدود لوگ ہیں، وہ علم جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، اور ہر ایک سے پوچھنی بھی نہیں چاہیے، ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسے نہیں بھی خواب میں نظر آیا، لیکن وہ سب اس پہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈپینڈ تو سارا، اگر اس طریقے سے استخارہ وہ کرتا تو ڈپینڈ تو خواب پہ ہی کر رہا نا۔ پھر ایک چیز تو یہی ہے کہ خواب میں کچھ اس کو اشارہ ہوگا، رنگ آئے گا، کچھ بھی ایسا رنگ آ جائے، لیکن یہ بھی کچھ ضرور نہیں ہے کہ رنگ آئے۔ اصل اس کو جو ڈپینڈ کرنا ہے وہ اس دعا پر کرنا ہے، وہ اس نماز پہ کرنا ہے، نماز پہ۔ جو اس نے اپنا تعلق رب سے جوڑا ہے۔ استخارے کی مختصر دعائیں بھی مفتی صاحب یہاں لکھی ہوئی ہیں، تو علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں جس سے کام میں جلدی ہو تو وہ صرف یہ کہہ لے، آگے دعا لکھی ہے، اللہ پاک میرا کام بہتر کر دے، میرے لیے 2 کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما کے اس میں میرے لیے بہتری رکھ دے، یا کہ اے اللہ پاک میرا کام بہتر کر دے اور میرے لیے 2 کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما اور مجھے میری پسند کے حوالے نہ فرما۔ یہ دعائیں جو ہے نا، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ جو دعائیں ہیں کہ اے اللہ میرے لیے اس کام کو بہتر کام کر دیں اور 2 کاموں میں سے بہتر کو اختیار فرما میرے لیے، یہ اس کو مختصر دعائے استخارہ بولا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ جب کبھی بندہ واقعی جلدی میں اور ابھی اس کو نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی
استخارہ کرے یا کروائے یا آرام کرے، نماز استخارہ پڑھے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ اس کا تعلق عمومی چیزوں سے ہے، اور وہ عام روزمرہ جیسے ہمارے کو 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، تو یہ دعا تو آپ روزمرہ کے دعا کئی ایسے معاملات ہیں۔ ایک تو دعا وہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے لیے اس معاملے میں بہتر فرما دے، اور ایک یہ کہ ان دو میں سے ایک کو میرے لیے بہتر، جس طرح لکھا ہے جس طرح یہ بہتر۔ تو جو نارمل ہے بہتر فرما دیں، وہ تو آپ صبح شام ہر وقت ہی آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے۔ یہ بھی دعا اس کے لیے کہ جب کوئی نارمل عام آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آیا ہے اور دو طرح کی آپ کی رائے، اور آپ یہ کر کے وہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کوئی آتا ہے، وہ کہتا ہے بھی کیش نہیں ہے میرے پاس، ادھار میں خریدوں گا، ادھار میں خریدنا چاہتا ہوں، تو اب اس کے ساتھ نہیں ہے ایسا کوئی لین دین یا کوئی، تو یہ سوچو بیچارے میں کہ بھئی میں کیا، تو یہ دعا پڑھیں جو بھی اس کو دل کے اندر ایک طرح کی ترجیح حاصل ہو اس پر عمل کریں۔ ظاہر ایک بندے کی اپنی چیز ہے، وہ اختیار رکھتا ہے نا کہ آپ کو نقد میں بیچے ٹھیک ہے، بھی ادھار میں بیچنی تو بھی اس کو اختیار ہے، اس کے اوپر کوئی یہ تو نہیں ہے آپ کو یہاں سے نہیں ملتی، آپ کو کہیں اور سے ملتی ہے، آپ وہاں سے لے لیں۔ کئی ایسی جگہیں جو قسطوں کے کاروبار کرتے ہیں اور وہی چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہی ہیں، اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق سودا کرتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو دونوں آپشن دے دیتے ہیں، نقد آپ 1 لاکھ کی ہے، ادھار میں یہی چیز 1,20,000 کی ہے، تو آپ میں سے کسی ایک کو آپ نے اختیار کر لیا، کوئی بھی اور ناجائز صورت اس میں نہیں آپ رکھتے، ناجائز شرطیں اس میں کنڈیشنیں ایسی نہیں لگاتے، تو یہ لینا دینا تو کوئی سود نہیں ہے، جائز ہے۔ جائز ہے۔ اب سامنے والی کی یہ مرضی پر ہے، اگر اس کا واقعی اس طرح کا لین دین نہیں ہے، وہ کاروبار اس طرح کا نہیں کرتا، اب کوئی اس سے آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ یہ کرو، اس طرح کوئی اور بڑی بڑی ڈیلنگ بہت بڑی بڑی ڈیلز ہو سکتی، تو کاروبار ہے، جاب کے اندر بہت سے ایسے معاملات جی ہاں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی موسیٰ جب بھی آپ نے قدم باہر نکالا گھر سے، سمجھ لیں 2 راہیں تو آپ کے سامنے ہر وقت ہر جگہ پر یہ آتی ہیں، باقی جو ڈیسیژنز لینے ہیں اس کے اندر ملتا یہ کر سکتے۔ دوسری دعا بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہے، یہ جو ہم نے اب نماز استخارہ پڑھی وہ ایک الگ سے ہے، بالکل سیپریٹ ہو جائے گی۔ ہاں وہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ ہے وہ بھی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے جی ہاں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین سے بھی بہت سی باتیں منقول ہیں، جی دعا پڑھ لی جائے، اور یہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھی جائے یہ الگ ہے۔ تو وہ سب کوئی ایسی بک اگر پتہ چل جائے جس بک کے اندر ہم اس کو کر سکے، یا کوئی ایسی رہنمائی اس میں مل جائے، اس کے حوالے سے جو آسان تر ہے تو وہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی ایک کتاب ہے مدنی منصورہ، اس میں یہ دعائیں بھی ہیں اور مزید اور بھی دعائیں ہیں، یہ طریقہ بھی بیان کیا گیا، اور جب بھی کرنا چاہیں استخارہ، جب بھی آپ کرنا چاہیں اپنی بھی یکسوئی دیکھ لیں، بعض اوقات آدمی 100 طرح کی ٹینشنوں میں ویسے ہی پھنسا ہوا ہے، اور اسی کیفیت میں نماز یہ وہ، یعنی آپ کی توجہ پوری کامل اسی طرف ہو کہ میں ایک واقعی ایک عظیم الشان اور بڑا معاملہ اس کا میں نے فیصلہ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے بڑا کام بھی کرنا ہے۔ اور وہ جو خواب کے اندر جو دیگر چیزیں متاثر کرتی ہیں نیند کو، مثال کے طور پہ بہت زیادہ کھانا کھا لیا اس نے، یا اس کو پہلے بہت سی ٹینشن، نارمل رہے، مطلب نارمل رہے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ اس معاملے کی طرف رکھے، اور پھر اس کی تکرار کرتا رہے۔ حاضر الامر جو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا، تو اس کی تکرار اس کی زبان پر یہ کہ یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے آسانی ہو، اس معاملے میں میرے لیے آسانی ہو، تو اچھی بات۔ یعنی بس وہ کہ چونکہ جس طرح پہلے ہمارا بات ہوئی کہ استخارے میں ڈپینڈ کر رہا ہے خواب کے اوپر کافی حد تک، جی تو اس کے لیے عام طور پہ جو دن بھر کی پریشانی ہے یا کوئی اور ٹینشن چل رہی ہو وہ خواب پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہو وہ بھی رات کے وقت اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی باقاعدہ اس کو ایک پروسیس سمجھے، بالکل پروسیس سمجھے، اور واقعی اس دن موبائل کو بھی کم یوز کرے۔ ویسے مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کرتا چلوں کہ رات کے سونے سے پہلے موبائل فون کا یوزیج ویسے بھی منع کیا جاتا ہے، کوئی ایسی تحقیق نہیں ہے جو رات کو سوتے ہوئے موبائل فون کو ایڈہر کر رہی ہو۔ رات کو سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے تمام قسم کی بلو لائٹ سے مراد آپ کی میک بک ہے یا آپ کی اینڈرائڈ ٹیب ہے یا موبائل فون ہے یا ٹی وی ہے، اس سے دور رہیں، اور 2 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو فطرت کے قریب کریں۔ مثال کے طور پہ آپ گرم دودھ پیتے ہیں اگر تو اس میں ٹیٹروفین ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیند کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیند کی دوائی کے برابر یہ کام کر سکتا ہے اگر کچھ اس میں فرق ڈالا جائے۔ اور پھر یہ ویسے بھی سونے سے پہلے اگر آپ استخارے والا کام نہیں کر رہے تو مجھ سے مراد و وظائف ہیں، جی رات کو سوتے ہوئے حصار کا امیر علیہ سنت نے فرمایا، کچھ خاص صورتیں جو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں،
کیونکہ دیکھیں اس وقت دنیا کی ایک بڑی آبادی اس کو نیند کے مسائل کا پرابلم ہے. انسومنیا اس کو کہا جاتا ہے کہ نیند وقت پر نہیں آتی, اور نیند جو ہے وہ اگر آ جائے تو بیچ میں کھل جاتی ہے, یا نیند کا جو پورا دورانیہ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا. اب اگر نیند آپ کی بیچ میں کھل گئی اور پھر نیند نہیں آ رہی, یہ بھی پرابلم ہے. اور اگر نیند سرے سے نہیں آ رہی, یہ بھی پرابلم ہے. اور ظاہری بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. رات کے وقت انسان نارمل ایکسرسائز کرے, دودھ پی لے, اور اگر کسی جگہ پر آپ سو رہے ہیں اور اس جگہ پر سوتے سوتے آپ کو 20 منٹ تک نیند نہیں آئی, تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, باہر جائیں, کیونکہ دماغ وائر ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پر مجھے نیند نہیں آ سکتی. اس جگہ سے باہر جائیں, کوئی ایسا کام کریں جو اتنا دلچسپی والا نہ ہو. مثال کے طور پہ ہلکی لائٹ کے اندر آپ کوئی چیز دیکھیں, کوئی بوریت والا ایسا کام اگر آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اتنی کوئی دلچسپی نہ ہو, انسان کا ذہن پہ خود بخود نیند کی طرف جاتا ہے. تو ٹانگیں سمیٹ کے درود پاک کا ورد کیا جائے, منہمک ہو کے کوئی چیز کی جائے. بہت سے لوگ کو بک ریڈنگ کی عادت ہوتی ہے سوتے وقت, یہ بڑی اچھی عادت ہے. اگر مناسب روشنی میں آپ بک ریڈ کر رہے ہیں, وہ تو سونے سے پہلے بک نہ پڑھیں تو ان کو نیند آتی نہیں ہے. کچھ ایسے بھی افراد ہیں. اور کوئی چیز انکمپلش کر لیں اگر سونے سے پہلے, مثال کے طور پر کوئی کامیابی آپ کو مل گئی یا کوئی کام آپ نے ختم کر لیا, یہ بڑا اچھا فیکٹر ہوتا ہے نیند کے لیے. کوئی بھی آپ کام کر رہے تھے, اگر ادھورا چھوڑ کے بستر کی طرف آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ کام پورا نہ ہو پائے. ویسے یہ ایک میں نے جنرل بات کی کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیند کو بھی بہتر کرے. اس اپنے پروگرام کو آخر کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ ہم نے استخارے کے بارے میں جو آج بات کی اور جو سمجھا, تو اس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو یہ دعا ہے اس کے لیے مخارج بھی ٹھیک ہونے ضروری ہیں, اور اس دعا کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ بھی کچھ ہماری تربیت فرما دیں کہ اگر کوئی عام بندہ کوئی اسٹوڈنٹ کرنا چاہتا ہے استخارہ, کچھ اور کرنا چاہتا ہے, تو قرآن پاک پڑھنا صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے. اس حوالے سے کیا سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ پوری دعا ہے, 4 لائنوں پر آ رہی ہے اور کافی بڑی, اور اس کے اندر obviously اگر صحیح مخارج کے ساتھ دعا نہیں پڑھی جائے گی تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. دیکھیں نماز بھی تو اس نے پڑھنی, ظاہر ہے ایک تو دعا ہے, ٹھیک ہے. دعا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی نے نہیں پڑھنے آئی یا اس طرح نہیں ہو, تو وہ اردو میں اپنی مادری زبان میں بھی وہ الفاظ کلمات کہہ سکتا ہے. لیکن جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز میں تو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنی ہے. تو سرے سے ان چیزوں سے یوں اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو دعا ہے اور یہ پڑھنا پڑے گا یا اتنا کچھ ایک لمبا نصاب ہے. آپ دل لگائیں, ان کی طرف آپ بڑھیں. جو بھی ہمارے آپ سن رہے ہیں, آپ نماز اگر نہیں آتی تو آپ تو ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بڑے آسان آپ آن لائن اپنے کسی بھی وقت کے مطابق آپ اپنی نماز کو, اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے دعائیں یاد کرنی, بالفرض آپ اپنی من پسند کی دعائیں چاہتے ہیں, نماز تو آپ پڑھ لیتے ہیں لیکن کہ دعائیں مجھے مخارج کے ساتھ آ جائیں, آپشن موجود ہے, آپ ان کا وقت لیجئے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں. تو جب ہم کسی چیز کو ترجیح دیں گے اور اتنی دیں گے کہ یہ میرے رب نے فرمایا, یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تو پھر انشاءاللہ یہ بھی آسان ہو جائے گی. ویسے ایک بات ہے کہ جو ہماری مطلب جو پاکستان میں سننے والے ہیں اور اس طرح کے ممالک میں سننے والے, تو ہماری L1 عربی نہیں ہے. ہماری L1 عام طور پہ مقامی زبان ہوتی ہے, جیسے پنجاب میں رہنے والے کی پنجابی ہے, اندرون سندھ کے اندر سندھی بولی جاتی ہے, بلوچستان میں بلوچی ہے, خیبر پختونخوا میں پشتو ہے, اور L2 اردو بنتی ہے. کیونکہ بچپن میں جو مدر ٹنگ تھی وہ L1 بنے گی, جس پہ انسان سوچتا ہے, جو کہ اس کو بچپن سے آتی ہے, جو کہ اس کے کیئر گیورز نے یعنی اس کے پیرنٹس نے, اس کے ٹیچرز نے کی, یعنی جو وہ سنتا اور بولتا تھا وہ L1 ہے, سنتا اور بولتا ہے. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اردو سن سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ نہیں سکتے پراپرلی نا, اس کو لکھ نہیں سکتے. تو L2 ہماری اردو بنتی ہے. تو عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, اور اس کے ادا کرنے کے پرننسیشن کے کچھ اصول ہوتے ہیں, جیسے انگلش کے بھی اصول ہیں, ہر جگہ کی الگ انگلش ہے, امریکن انگلش الگ ہے, کینیڈین انگلش الگ ہے, UK کی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کے مخارج ہوتے ہیں اور اس کی ادائیگی ہوتی ہے الفاظ کی, اور مطلب بھی ادائیگی کے حساب سے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو استاد نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اب راکٹ سائنس تو ہے نہیں, مدنی قاعدے کی اپلیکیشن بھی اینڈرائڈ پر موجود ہے, اس پر کلک کرنے سے بھی ادائیگی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ, لیسن بائی لیسن لے کے چلتے ہیں کہ آج پہلا لیسن ہے, دوسرا لیسن ہے, پھر وہ آپ سے ایک ٹیسٹ میکنزم بھی ان کا ہوتا ہے. بات جو صاحب نے کی وہی ہے, آپ کی دلچسپی چاہیے. دیکھیں آپ کو دلچسپی تھی, آپ نے بڑے بڑے مشکل مضامین بھی سیکھے, اس میں اچھے نمبر بھی لیے, اور آپ کو اندازہ ہے کہ کیسے کیسے راتوں کو اٹھ کے رٹا لگانا پڑتا ہے, دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی ہوتی ہے,
ٹیچر سے الگ سے ٹائم لینا پڑتا ہے, ٹیوشنز ارینج کرنی پڑتی ہیں, تب جا کے وہ 100 نمبر کا پیپر کلیئر ہوتا ہے. اور یہ بالغ ہونے کے بعد جب سے نماز فرض ہوئی, مرتے دم تک نماز فرض ہے. وہ سبجیکٹ صرف 1 سال کے لیے تھا, اس کے بعد اس کی ضرورت پڑی نہ پڑی, نماز تو مرتے دم تک فرض ہے. تو وہ سبجیکٹ اتنی جان جوکھوں کے ساتھ وسائل استعمال کر کے سیکھا. تو اب یہ جو ہے اس کو کیسے سیکھنا ہے, دیکھیں جی پروجیکٹ بنائے. اول تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو آج پتہ چل رہا ہو یہ کہ جی نماز کے اندر جو عربی پڑھتے ہیں وہ بھی بس پڑھ نہیں لیتے, بلکہ اس کی کوئی ادائیگی کے طریقے ہیں. جی ہاں, اس کی ادائیگی کے طریقے ہیں. عین کی ادائیگی کیا ہے, اور صاد ہے, ضاد ہے, طا ہے, غا ہے, آل دیز تھنگز آر سیپریٹ ایکسنٹس. تو اس کے لیے ابھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ جائیے QuranTeacher.net کے اوپر, اور وہاں جا کے اس کو کیجیے. مفتی صاحب, استخارہ جو ہے ہم نے آج ڈسکس کیا, استخارے کے اندر فائنل ورڈز اگر آپ کی طرف سے کچھ آ جائے استخارے کے حوالے سے تو کیا آپ فرمائیں؟ پوری باتوں کا ہم نے خلاصہ تو کر ہی دیا. بہرحال یہ ہے کہ جو بھی کام کریں پہلے اس کام کو ضرور دیکھیں, وہ کام جائز ہونا چاہیے, ناجائز چیز کا استخارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, گناہ کا کام ہے, کوئی بھی کاروبار سے تعلق رکھتے یا کچھ اور بھی, اگر آپ کو کوئی بھی عام مولانا کر کے بھی دیتا ہے تو اس نے غلط کیا, اس میں کوئی آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو پہلی بات حلال کام, جائز کام, اور ایسے کام کے جن کے حوالے سے آپ تردد کا شکار ہیں تو آپ ان میں نماز استخارہ کریں. نماز استخارہ ایک نفلی نماز ہے, ہم جب اس کی اتنی ترغیب دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ آدمی عشاء تو چھوڑے اور کہ رات کو میں اٹھ کے استخارہ کی نماز پڑھوں گا. تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے فرائض کی پابندی اور ساتھ یہ نماز استخارہ کو اپنے معمولات میں رکھے جب بھی بڑے کام ہو. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بک جو ریکمینڈ کی آپ کو مدنی پنصورہ, بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, خرید لیں مکتبۃ المدینہ کسی برانچ سے, وہاں آپ کو نماز استخارہ کا پورا طریقہ پتہ چلے گا. اور دعوت اسلامی کی جو روحانی علاج سروس ہے وہاں پہ استخارہ فری آف کاسٹ کروایا جاتا ہے. اس کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ آپ ڈائل کر کے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, علم دین کا خزانہ پاتے رہیے. Islam for all, Islam for all, Islam for all.